توڑ کر الگ کریں، اور ان کو کامیابی بھی ہوئی. 71 میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، اور 71 کے بعد تقریباً 74 وغیرہ تک انڈیا نے نیوکلیر ایکسپلوژن بھی کر لیا. یعنی اب اس وقت آپ انڈیا کی اگر فزیکل سپیریورٹی دیکھیے کہ وہ چند سال پہلے ایسٹ پاکستان توڑ کر الگ کر چکے ہیں، اس کے بعد ایٹمی دھماکہ بھی کرتے ہیں، پاکستان زخمی بھی ہے، مار بھی کھایا ہوا ہے، پوری دنیا پاکستان پر سینکشنز بھی لگائی ہوئی تھی، کوئی اسلحہ ہمارے پاس نہیں تھا، ڈی مورلائز فوج تھی، ڈی مورلائز آرمی تھی. اور اس صورتحال میں پاکستان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ کسی قسم کا اپنا ڈیفنس پیش کر سکتا کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کر دیتا. کشمیر کو تو ہم بھول لیں، کشمیر تو دور کی بات تھی، مین لینڈ مغربی پاکستان جو بچ گیا تھا اس کا دفاع بھی خطرے میں پڑ گیا تھا. اسی دور میں پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام شروع کرتا ہے، اور پھر پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا حکومت کا تختہ الٹتا ہے، اور جنرل ضیاء حکومت ان کے ہاتھ میں آتی ہے. اور جنرل ضیاء جو نیشنل سیکیورٹی فورن پالیسی کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا روشن ترین پیریڈ جو کہلایا جا سکتا ہے، دیٹ واز دا جنرل ضیاء's پیریڈ. لاٹری پاکستان کی اس طرح بھی نکل آئی کہ سوویت یونین 1979 میں افغانستان میں داخل ہو جاتا ہے، اور 79 میں افغانستان میں داخل ہونے کی وجہ سے پاکستان دوبارہ دنیا میں سینٹر سٹیج پہ آ جاتا ہے. اب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان دنیا کو ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہماری ہوتی ہیں، امریکنز کی مجبوری ہوتی ہے کہ پاکستان کی بات مانے. امریکنز ہمیں سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، کیونکہ اس کے بغیر وہ ہمیں امداد نہیں دے سکتے تھے سوویت سے لڑنے کے لیے. اور پاکستان ان کی ناک کے سامنے ہتھیار بھی لے رہا تھا، اسلحہ بھی لے رہا تھا، پیسہ بھی لے رہا تھا، اور اس کو ڈائیورٹ کر رہا تھا ایٹم بم بنانے پہ. اور ساتھ ساتھ ہم سوویت یونین کے ساتھ افغانستان میں جنگ بھی کر رہے تھے. ساتھ ساتھ پاکستان اس وقت چین کے ساتھ بھی برابری کے لیول پر معاہدے کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ مسلم دنیا کی قیادت بھی ہمارے پاس آ چکی تھی. یہ پیریڈ پاکستان کی فورن پالیسی اور ایکسٹرنل ڈیفنس کے لحاظ سے گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے. ہم نے پوری 80 کی دہائی میں یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم نے 1971 کا بدلہ لینا شروع کیا انڈیا سے، سکھوں کی تحریک بلڈ کی، اسی وقت کشمیری جہاد کو دوبارہ بلڈ کیا گیا، ناگاز، آسام، نیکسلائٹس، ماؤسٹ نارتھ ایسٹ میں، انڈیا کے مختلف حصوں میں جو ایگزسٹنگ تحریک آزادیاں موجود تھیں ان کو امداد دی گئی. سری لنکا کی مدد کی گئی کہ تامل ٹائیگرز کا مقابلہ کریں، کیونکہ انڈین سری لنکا کے خلاف ایک جنگ جو برپا کر رہے تھے. تمام خطے کے تمام ممالک کو پاکستان نے امداد دینی شروع کی، ان کے ساتھ دفاعی معاہدے ہوئے. اور یہی وہ پیریڈ تھا کہ جب پوری دنیا سے جو مسلمان تحریکیں افغانستان پہنچتی ہیں، چاہے وہ فلسطینی ہوں، چاہے وہ چیچنز ہوں، چاہے بوسنینز ہوں، چاہے کشمیری ہوں، چاہے مورو مینڈناؤ کے ہوں، پوری دنیا میں ایک ساتھ تحریک جہاد شروع ہوتی ہے. افغانستان میں مجاہدین کو اللہ کامیابی دیتا ہے، سوویت یونین ٹوٹتا ہے، سینٹرل ایشیا آزاد ہو کے چلا جاتا ہے. اور یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں افغانستان جہاد کے ختم ہونے کے بعد ہم ایک طرف کشمیر، ایگزیکٹلی اسی پیریڈ پہ کشمیری انتفاضہ اور فلسطینین انتفاضہ، یہ دو انتفاضات شروع ہوتے ہیں، دو بغاوتیں شروع ہوتی ہیں آکوپیشن فورسز کے خلاف، اور چیچن اپنی ریزسٹنس کا آغاز کرتے ہیں روسیوں کے خلاف. تو یہ پاکستان کے لیے دوبارہ ایک حیرت انگیز موقع ہوتا ہے کہ سکھوں کی وجہ سے تو پریکٹیکلی انڈیا کا حال یہ تھا کہ انڈیا ٹوٹنے پر آ گیا تھا، اور اب کوئی اور ذریعہ نہیں تھا مغرب کے پاس، انڈینز کے پاس، موساد کے پاس، کہ پاکستان کو روکنے کا سوائے اس کے کہ پاکستان کے حکمران کو شہید کر دیا جائے اور ان کی جگہ پہ ایک کرپٹ انکمپٹنٹ پولیٹیکل حکومت لائی جائے کہ جو آنے کے بعد اس سارے ایلیمنٹس کو کمپرومائز کر لے گی کہ جو پاکستان نے اس ریجن میں اپنے ایسٹس تیار کیے انڈیا کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. نتیجتاً یہ کنفرمڈ اور ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ اسرائیلی موساد اور انڈین رو نے مل کر جنرل ضیاء کے پلین کو کریش کرایا. پاکستان کے اندر بھی غدار موجود تھے، لیکن امریکن ایمبیسڈر ٹو ڈیلی جان گنٹر ڈین اس نے اکنالج کیا اس بات کو کہ رو کے پلان اور موساد نے مل کر جنرل ضیاء کو کریش کیا. جنرل ضیاء کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے اور آنن فانن تمام جہادی تحریکوں کو اتنا شدید نقصان پہنچتا ہے، کشمیر کی موومنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، پریکٹیکلی کمزور کی جاتی ہے، اور سکھ تو بالکل ختم کر دیے جاتے ہیں. سو انڈین فیڈریشن کو موقع مل جاتا ہے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کا. مگر کشمیری بہرحال ایک جذبے کے ساتھ کئی برس تک اپنی کیمپین کو بلڈ کرتے ہیں. انڈیا کے لیے یہ سب سے نازک موقع تھا. 98-99 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ بھی کر لیا، سو ناؤ وی بیکیم اے سپر پاور آلسو. اور ریاستی سطح پر یہ بات اب پاکستانی امید کرنے لگے تھے کہ جب کشمیری ریزسٹنس بلڈ ہو چکی تھی اپنے عروج پہ، پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی بن چکا تھا، اب ہم 1971 کا بدلہ لینے کے قابل بھی تھے. اور جو ایک نظر آ رہا تھا یہ بات کہ شاید ہم کشمیر میں ایک فزیکل ملٹری انٹرونشن کے ذریعے قبضہ کر سکیں. تو کارگل کی جو کانفلکٹ ہے، جو جنگ مجاہدین کی شروع کرتے ہیں اور پھر پاکستان آرمی اس میں براہ راست شامل ہو جاتی ہے، اٹ واز اے لوکل وار. اس کے باوجود اٹ واز اے ہسٹورک مومنٹ فار پاکستان کہ ہم کارگل میں انڈینز کو پریشرائز کر سکیں. انڈینز کو جو شدید نقصان اٹھانا پڑا، کلیکٹیو 65 اور 71 کی جنگ میں اتنے انڈین آرمی کے سولجرز اور آفیسرز نہیں مارے گئے جتنا کارگل میں مارے گئے ہمارے مجاہدین اور ہمارے ریگولر فورسز کے ہاتھوں. مگر اس وقت کی سیاسی حکومت کو بھی دے لاسٹ دیئر نروز، دے کمپرومائز امریکن پریشر پہ. جس طرح 48 میں جب انڈینز ہارنے لگے تو بھاگتے ہوئے UN کے پاس گئے، کارگل میں جب انڈینز کو مار پڑنے لگی تو بھاگتے ہوئے امریکہ کے پاس گئے، امریکہ نے دباؤ ڈالا، حکمران کمپرومائز کر گئے، اور کارگل کانفلکٹ کو بھی ہمیں بیچ میں چھوڑ کر واپس ہٹنا پڑا. اگین تاریخی موقع ہم نے ضائع کیا.
मगर इंडियंस गॉट अ ब्लडी नोज जो कहते हैं। 2009-11 के बाद, 2001 के बाद तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ही तब्दील होकर रह गई। उससे पहले जो पाकिस्तान का फोकस कश्मीर पे या इंडिया की तरफ था, वो सारा फोकस तब्दील होकर अफगानिस्तान चला गया। हमको अपनी कई लाख फौजें अफगानिस्तान के साथ लगानी पड़ी, इंडिया के बॉर्डर की तरफ से हमें फौजें हटाई। इंडिया ने यह मौका गनीमत जाना, इंडियंस ने यह समझा कि अगर पाकिस्तान ने, क्योंकि अमेरिकन प्रेशर है, पाकिस्तान ने सारा फोकस अफगानिस्तान की तरफ कर लिया है, तो इस वक्त इंडिया एक्सपेक्टेड कि उसके पास मौका है कि वो बराह रास्त पाकिस्तान पर इन्वेजन करके, हमला करके पाकिस्तान को तोड़ दे। आपको याद होगा कि 2002 में एक धमाके के बाद कश्मीर में या इंडिया में कोई पार्लियामेंट पे उनके हमला होता है और उसके बाद एक स्टैंड ऑफ होता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया पूरी फौजें लाके पाकिस्तान की सरहद पे खड़ा कर देता है और दो न्यूक्लियर ममालिक, तकरीबन 11 लाख फौजें आमने सामने एक साल तक आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रहती हैं और खतरा यही होता है कि किसी लम्हे एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। ये 2002 में इंडियंस ने उस वक्त इनिशिएटिव लिया, उस वक्त थ्रेट किया पाकिस्तान को कि जब हमारी तवज्जो थी अफगानिस्तान की तरफ हो गई थी। तो ये बात बिल्कुल डिसाइसिवली तय है कि इंडियंस किसी सूरत में भी कोई मौका अगर उनको मिलेगा तो छोड़ने वाले नहीं है। तकरीबन 2007 तक इस वक्त हाल ये हो चुका था कि मुशर्रफ दौर में कि पाकिस्तान इतना कॉम्प्रोमाइज कर चुका था अपने कश्मीर के स्टैंड पे कि पाकिस्तान अब मुख्तलिफ ऑप्शंस देने लगा था कि चनाब फार्मूला ले लें, कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल को बॉर्डर बना लें, जो कश्मीर की तहरीक आजादी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। इंडिया ने फेंस लगानी शुरू कर दी लाइन ऑफ कंट्रोल पे। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में एक बात याद रखिएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल इज लाइन ऑफ कंट्रोल। जिसका 60 साल से यह हो रहा है कि यहां पे झड़पें हो रही हैं, यहां पे क्लैशेस हो रहे हैं, जिस मुल्क का बस चलता है, जिस पहाड़ी चौकी को चाहता है पकड़ लेता है, किसी किस्म का कोई लॉ वहां पे नहीं है। इट इज नॉट अ बॉर्डर, इट इज अ लाइन ऑफ कंट्रोल। लिहाजा अगर कारगिल होता है और हम फौजें अंदर जाती हैं हमारी तरफ से या उनके लोग हमारी पोस्टों पर कब्जा करते हैं, तो ये एक्सेप्टेड नॉर्म है। हर रोज आपस में क्लैशेस होते हैं, फायरिंग होती है, एक दूसरे के लोग मारे जाते हैं और ये पिछले 63 साल से हो रहा है। इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, उसने इसराइल की मदद से ड्रोन्स लिए, बड़े हेरॉन और सर्चर जो इसराइली स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स हैं, पूरे बॉर्डर के ऊपर सर्वेलेंस रेडार्स लगाए, फेंसिंग लगाई, मल्टीपल लेयर्स ऑफ फेंसिंग लगाई और मुकम्मल तौर पर सील कर दिया कश्मीर बॉर्डर को कि अब पाकिस्तान की तरफ से तो पॉसिबिलिटी नहीं थी किसी मुजाहिद के अंदर जा सकते। खुद कश्मीर के अंदर हाल यह था कि 80,000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन कहलाता है कश्मीर, जो सिविलियन टू ट्रूप्स रेशो है वहां पे, यानी 35 लाख की अगर आबादी है तो 7 लाख फौज वहां मौजूद है। हर 5 सिविलियन के ऊपर एक इंडियन सोल्जर या पैरामिलिट्री या पुलिस का सिपाही खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में कहीं इतना सिविलियन टू ट्रूप रेशो नहीं है और इसके बावजूद तहरीक आजादी खत्म होने में नहीं आ रही। इस दफा 14 अगस्त को जितना बड़ा पाकिस्तान में जुलूस निकाले गए, इससे ज्यादा बड़े जुलूस ऑक्यूपाइड कश्मीर में निकाले गए और पूरे हिंदुस्तान पे लाखों की तादाद में पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। सो ये बात बिल्कुल एक डिसाइसिव हो चुकी है कि कश्मीर के रेजिस्टेंस को दबाया नहीं जा सकता।